آج ہماری گفتگو کا عنوان سال نو اور ہمارا طرز عمل ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ میرا عزیزو، اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے جس میں رواں دواں متحرک اور تغیر پذیر زندگی کے تمام شعبوں اور گوشوں کے لیے بدرجہ اتم رہبری اور رہنمائی موجود ہے۔ لہذا مسلمانوں کو کسی بے بنیاد مذہب اور گمراہ دین سے یا کسی باطل قدیم و جدید تہذیب و کلچر سے کچھ سیکھنے اور لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج امت کا ایک بڑا طبقہ غیروں کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور ان کے دلوں میں خوف و ہراس اور احساس کمتری کا تصور پنپ رہا ہے، اور وہ کفار و مشرکین، یہود و نصارہ کے طور طریق کا شوقین اور شیدائی بنا ہوا ہے۔ آج سالگرہ منانے کی بات ہو یا یوم عاشقی منانا یا پھر عیسوی سال کے آمد پر نیا سال مبارک کہنا اور اس کے پیغامات ترسیل کرنا، یہ عمل اس کے لیے باعث فخر ہو گیا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے لیے نمونہ بنایا ہے، اور کتاب و سنت ہی ہمارے لیے کافی و شافی ہے، اور اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی اور فوز و فلاح پوشیدہ ہے۔ کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کا راستہ اور ہمارا راستہ الگ الگ اور جدا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ان کے طور طریق اور ان کی مشابہت سے دور رہنے کی ہمیں تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ ایک اور روایت ہے، لیس منا من تشبہ بغیرنا، یعنی جو غیروں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک طرف یہ شرعی ہدایات ہیں جن میں غیروں کی مشابہت اور مماثلت پر سخت زجر و توبیخ اور ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے، اور دوسری طرف ہمارے سامنے امت کا ایک بڑا طبقہ نہایت بے باکی کے ساتھ اور ڈھٹائی کے ساتھ عیسوی سال کی آمد پر نیا سال مبارک کہنے بلکہ اسے شب عید کی طرح یعنی عید کی طرح منانے کو باعث فخر تصور کر رہا ہے، اور اپنے اس عمل پر نازا بھی ہے، فخر بھی کرتا ہے۔ کیسا نیا سال مبارک؟ ذرا عقل و فہم کی کسوٹی پر پرکھ کر اس عمل کی حقیقت پسندانہ انداز میں جائزہ تو لیں تو فہم صحیح یہ کہتی ہے کہ عمر عزیز کی ایک سال کم ہونے پر خوشی کا اظہار کیا معنی رکھتا ہے۔ خوشی کا اظہار سے معنی درد۔ نئے سال کی آمد پر دنیا کی عمر کا ایک سال کم ہو جاتا ہے اور دنیا قیامت کے اور قریب ہو جاتی ہے۔ نیا سال کیا ہے؟ بلکہ سمجھا جائے تو ہر لمحہ نیا ہے، پھر سال نو منانے کا کیا مطلب ہے؟ آج کل تو اس میں حد درجہ غلو کیا جا رہا ہے۔ رات کے 12 بجتے ہی رقص و شراب، ناچ گانے، عیاشی، مکاری اور نہ جانے کس طرح کے خرافات اور آتش بازی شروع ہو جاتی ہے۔ اسلام نے غیروں کی مشابہت اور ان کے طور طریق پر عمل کرنے کی سخت ممانعت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، فرمایا اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر ہرگز نہ چلو، یقین جانو وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آج مسلمانوں کو سن ہجری کی دینی، ملی اور تاریخی حیثیت کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو غیروں کی اندھی تقلید چھوڑ کر خود اپنے دینی ورثے کی حفاظت کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ آج مسلمان اور ان کے بچے کرکٹ کھلاڑیوں کے نام اور ان کے ذریعے مارے گئے چھکے، چوکے، سنچری، ہاف سنچری تک کی تفصیل اس طرح فلم کے ایکٹر، ڈائریکٹر اور فلمی نغموں کے بارے میں معلومات برجستہ پیش کرتے ہیں، لیکن حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ اگر ان سے اسلامی تعلیمات اور اسلامی تاریخ اور شعائر اسلام کے تعلق سے کچھ معلوم کیا جائے تو کسی کو کچھ نہیں معلوم ہے، سب بے خبر ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا ہے، اور پھر اس پر کوئی افسوس بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو،
سن ہجری کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اسلامی تقویم اور اسلامی تاریخ کا آغاز قبا میں پہنچنے کے دن سے ہوتا ہے، جس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں کئی دیگر ممالک اسلامی سلطنت میں داخل ہوئے تو وہاں گورنروں کا تقرر ہوا اور ان کو دربار خلافت سے ہدایت نامے جاری ہونے لگے اور نامہ پیام کا سلسلہ بڑھ گیا۔ اسی زمانے میں روم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط موصول ہوا جس پر عیسوی تاریخ اور سن درج تھا۔ اس کا جواب دیتے وقت انہیں تاریخ و سن کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا کہ آپ کی طرف سے ہمیں جو تحریریں ملتی ہیں ان میں تاریخ اور سن نہ ہونے کی بنا پر اکثر اندازہ نہیں ہو پاتا کہ یہ کس وقت کی لکھی ہوئی تحریر ہیں، اور اس لیے بعض اوقات ان پر عمل درآمد میں کافی دقت پیش آتی ہے۔ اسی عرصے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمے سے متعلق تحریر پہنچی جس میں صرف شعبان لکھا ہوا تھا۔ کوئی سن تحریر نہ ہونے سے آپ کو یہ سمجھنے میں پریشانی ہوئی کہ یہ کس سال کے شعبان سے متعلق ہے، اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ کسی ایک واقعے کو نقطہ آغاز قرار دے کر سرکاری طور پر سن کا درجہ دے دیا جائے، یعنی وہاں سے باقاعدہ اسلامی تقویم یعنی کیلنڈر کا آغاز ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا، جن کی مختلف آراء سامنے آئی۔ سب نے اپنے مشورے دیے، اپنی سب نے وہاں پر رائے پیش کی۔ ان میں یہ رائے بھی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو اسلامی تقویم کا سال یعنی اسلامی تقویم کا آغاز قرار دیا جائے۔ کچھ صاحبین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کے دن سے، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے، کچھ لوگ اہل فارس کے کیلنڈر اور بعض نے رومیوں کے کیلنڈر اپنانے کی تجویز پیش کی، جسے آپ نے مسترد کر دیا۔ کافی غور و خوض اور بحث و مباحثے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق متفقہ طور پر اسلامی تاریخ کا سن ہجرت کے محتم بالشان سال کو قرار دیا گیا۔ اس کی تائید سہل بن سعد سے مروی بخاری شریف کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے، یعنی تاریخ کی ابتدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یا وفات سے نہ کرو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کرو، جس میں انسانیت نے عقیدہ و ایمان، صبر و ثبات اور شجاعت و حوصلہ مندی کا ایک قیمتی خزانہ دریافت کیا تھا، اور اسی مجلس میں عرب میں رائج مہینوں کے ناموں کو اعلی حال ہی باقی رکھتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے رائے پر مہر ثبت کرتے ہوئے اسلامی تاریخ کے سن کا پہلا مہینہ محرم الحرام کو متعین کیا گیا۔ حالانکہ قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ سن ہجری کی ابتدا ربیع الاول سے ہوتی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ مبارک کو مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے۔ چنانچہ ائمہ اربعہ میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح ترین قول یہی ہے، لیکن بجائے ربیع الاول کے محرم الحرام سے اس لیے ابتدا کی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا ارادہ محرم ہی سے فرما چکے تھے۔ اس کے علاوہ یہ مہینہ ہمیشہ عربوں اور مسلمانوں میں معظم اور محترم رہا، جس کی وجہ سے یہ حضرات اپنے کسی محتم بالشان کام کا آغاز اسی ماہ سے کیا کرتے تھے، بلکہ اہل عرب مہینوں میں سے پہلا مہینہ بھی محرم کو شمار کرتے تھے۔ ایسے شمسی اور قمری دونوں کے ذریعے تاریخ، مہینہ اور سال کا حساب معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن قمر کے ذریعے مہینہ اور تاریخ کا حساب مشاہدہ اور تجربے سے معلوم ہے، برخلاف شمس کے کہ اس کے حسابات سوائے ریاضی دانوں کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ قمری ماہ کے ذریعے حساب رکھنا ہر شخص کے لیے آسان ہے، خواہ انسان پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ شہری ہو یا دیہاتی ہو۔ اس لیے عموماً احکام اسلامیہ میں قمری سن، مہینہ اور قمری تاریخ کا اعتبار کیا گیا ہے اور قمری تاریخوں کا اعتبار کیا گیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور عدت وغیرہ اسلامی فرائض و احکام میں چاند کا حساب ہی رکھا گیا ہے، اور اس وقت سے جبکہ 20 جمادی الثانی 13 ہجری مطابق 9 جولائی 638 ہجری کو سن ہجری کی ابتدا کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین اور علماء کرام سن ہجری کا اہتمام کرتے رہے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی اس کے التزام کی تعلیم دیتے رہے
رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اتباع سنت اور اسلامی تہذیب کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ملی انفرادیت برقرار رکھنا چاہیے۔ اپنے حساب و کتاب کے معاملات، خط و کتابت میں اور روزمرہ کی ضروریات میں جہاں ماہ اور سن لکھنا ضروری ہو، قمری مہینہ اور سن ہجری میں لکھنا چاہیے، کیونکہ یہ شاعر اسلام میں سے ہے، اور فقہا رحمہم اللہ نے قمری حساب باقی رکھنے کو مسلمانوں کے ذمہ فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ آج مسلمان اپنے اس مذہبی شعار سے بالکل بے خبر ہیں۔ اپنے معاملات میں اسلامی تاریخ لکھنا تو درکنار، اسلامی مہینوں کے ناموں سے بھی غافل ہیں۔ آج مسلمانوں کو اسلامی مہینے کے نام تک یاد نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ شمسی حساب رکھنا یا استعمال کرنا ناجائز ہے، بلکہ اپنے کاروبار، دفتری معاملات جن کا تعلق غیر مسلموں سے ہے اور تجارت وغیرہ سے ہے، ان میں شمسی حساب استعمال کیا جائے۔ باقی نجی خط و کتابت اور روزمرہ کی ضروریات میں قمری اور اسلامی تاریخوں کا استعمال کیا جائے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ غیروں کے طور طریق کو فخریہ اپنا رہا ہے، اور انہیں اپنی قومی اور مذہبی شعائر کا ذرا بھی پاس و لحاظ نہیں رہا۔ حالانکہ اگر کوئی مومن و مسلمان کفار یا یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرے گا، عبادات میں ہو یا معاشرت میں ہو، عادات و اطوار میں ہو یا ظاہری ہیئت میں یا اس کے رسم و رواج میں ہو، تو اس کا شمار نہیں میں ہوگا۔ ہمیں اس نے کامل دین و شریعت سے نوازا ہے، اور ہمیں ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بطور نمونہ اسوہ دی گئی ہے، اور ہمیں سنتوں کے خزانے دیے گئے ہیں۔ اب ہمیں کسی اور شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ہمارے پاس آخری پیغمبر جناب رسول اکرم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور پاکیزہ اور مطہر اور پاک کر دینے والی شریعت ہے، تو پھر ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی فداہ امی ہمیشہ یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم فرماتے تھے۔ یہود و نصارہ بالوں میں خضاب نہیں لگاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت میں خضاب کا حکم دیا۔ فرمایا ان الیہود والنصارى لا یصبغون فخالفوہم، یہود انگلیوں کے اشارے سے، نصارہ ہتھیلیوں کے اشارے سے سلام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کا حکم دیا اور فرمایا یہود کی مشابہت نہ کرو اور نہ نصارہ کی مشابہت کرو۔ یہود کا سلام انگلیوں کا اشارہ ہے اور نصارہ کا سلام ہتھیلی کا اشارہ ہے۔ یہود و نصارہ کے روزوں میں سحری نہیں تھی، اور ہمیں سحری کا حکم دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب اور ہمارے روزوں کے درمیان فرق و امتیاز سحری کھانے کا ہے۔ اہل کتاب افطار میں تاخیر کرتے تھے، آپ نے اس سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک کہ لوگ افطاری میں جلدی کریں گے۔ بے شک یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ اسی طرح صوم عاشورہ میں ان کی مخالفت میں ہمیں 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ فرمایا انشاءاللہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یہ فرمایا تھا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہفتہ اور اتوار کو روزہ رکھتے تھے اور فرماتے کہ یہ دونوں دن مشرکوں کے عید کے ہیں، مجھے پسند ہے کہ میں ان کی مخالفت کروں۔ ابتدا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے کے ساتھ چلتے تو جب تک میت کو قبر میں نہ رکھا جاتا بیٹھتے نہ تھے۔ اس پر ایک یہودی عالم نے کہا ہاکذا نصنع یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور فرمایا خالفوہم، ان کی مخالفت کرو۔ اہل کتاب عورت کو حالت ماہواری میں بالکل اچھوت سمجھتے تھے، اس کے ساتھ نہ کھاتے نہ پیتے نہ اٹھتے نہ بیٹھتے اور نہ بات چیت کرتے تھے۔ اس بارے میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا، آپ کے سامنے بات پیش کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بستری و مجامعت ممنوع ہے، یعنی ہمیں اہل کتاب کی طرح مبالغہ آمیز رویے سے روکا گیا ہے۔ یعنی مجامعت کے علاوہ باقی سارے کام کر سکتے ہیں، کہ ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھ سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب اہل کتاب کو اس جداگانہ رویے کے متعلق اطلاع ملی تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ اس آدمی یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہر امر کی مخالفت کا ارادہ کر لیا ہے۔
لیکن افسوس آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہمارے گھرانوں میں غیروں کے اطوار کا بول بالا ہے، اور فرزندان اسلام یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین کے رنگنے اور ڈھنگنے اور ان کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے بے تاب ہیں۔ علمان الحفیظ، علمان الحفیظ، اللہ تعالی ہم سب کی ان بے ڈھنگی تہذیبوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور آپ کی تعلیمات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسلامی تہذیب اور طور طریقے کو اپنائیں اور غیروں کی تہذیب اور طور طریقہ چھوڑ دیں۔ بطور خاص نئے سال کی آمد کے موقع پر جس طرح کی جو غیر اسلامی تقاریب منعقد ہوتی ہیں ان میں شرکت سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیروں کی تہذیب سے بچنے کی اور اسلامی شاعر پر، اسلامی تہذیب پر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔